بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ماہ رمضان مبارک کی 2 تاریخ ہے، سن 1442 ہجری ہے، 45 ہجری ہے، اور ماہ اپریل کی 4 تاریخ ہے، سن 2022 ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں ترکیسر کے اندر خانقاہ فیض اولیاء میں نفلی اعتکاف کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ یہاں ٹھہرنے کو، بیٹھنے کو اور عبادتیں کرنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جائیں، سنی جائیں، اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور ہر کام کے کرنے کا ایک ماہر ہوتا ہے۔ وہ ماہر جب کام کرنے کا طریقہ بتائے اور سیکھنے والا اس کے طریقے کو پورا اس کو فالو کرے، اس کی پیروی کرے، تو پھر یہ عمل کرنے والا بھی ماہر بن جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو گاڑی چلانا سکھاتا ہے، اس کا اسکول ہے ڈرائیونگ لرننگ اسکول۔ کوئی نوجوان اس میں داخلہ لیتا ہے اور داخلہ لے کر سیکھنے کا عمل شروع ہوتا ہے۔ سکھانے والا لیفٹ سائڈ پہ بیٹھتا ہے ہمارے ملکوں میں، اور سیکھنے والا رائٹ سائڈ پہ بیٹھتا ہے۔ اب وہ بیٹھتے کے ساتھ ہی اپنے استاد کو کہتا ہے: دیکھو، آپ میرے استاد ضرور ہیں، میں نے داخلہ ضرور لیا ہے، لیکن آپ چھوٹی سی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، نچلے خاندان کے ہیں، میں ایک شہزادہ ہوں، میں نواب زادہ ہوں، میں پڑھی لکھی فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، لہٰذا میں آپ کی بات مان کے نہیں چلوں گا۔ بتائیے وہ سیکھ پائے گا گاڑی؟ وہ خود بھی مرے گا، دوسروں کو بھی مارے گا۔ اسی طرح بجلی کا کوئی کام جانتا ہے، اس لائن کا ماہر ہے، اور اس نے اپنے شاگرد کو سکھانا شروع کیا، تو شاگرد کی بھلائی اسی میں ہے کہ جیسا استاد کہے ویسا عمل کرے، اور جس کو منع کرے وہ کام نہ کرے، ادھر انگلی نہ کرے۔ اب اگر یہ شاگرد مان لیتا ہے تو اس میں اس کی بھلائی ہے، اور اگر نہیں مانتا اور کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے، میں آیا ضرور آپ کے پاس سیکھنے کے لیے، لیکن میں پڑھا لکھا ہوں، تھیوریکل میں ماہر ہوں، میں خود اپنا راستہ نکالوں گا، میں خود کروں گا، نہیں سیکھ پائے گا۔ اور یہ بجلی کی پہلی غلطی بھی یہ اس کو معاف نہیں کرتا۔ بہت سے لوگ تو پہلی غلطی معاف کر دیا کرتے ہیں، یہ بجلی ایسی بلا ہے کہ پہلی غلطی بھی معاف نہیں کیا کرتے، کہتے ہیں سب سے پہلے اس نے اپنے مجید ہی کو مارا تھا۔ تو ایک ہوتا ہے کام اور دوسرا ہوتا ہے اس کا ماہر۔ ماہر کے مطابق اگر آپ اس کام کو کریں گے تو آپ کامیاب کہلائیں گے، اور یہی اصول ہے ہر چیز، کھانا پکانے میں، اوڑھنا بچھونے میں، ضروریات زندگی کو ترتیب دینے میں، جتنے بھی کام ہیں، یہ سارے کے سارے کام سیکھنے پر آدمی کامیاب ہوتا ہے، اور اگر نہ سیکھے اور اس کی بات کو نہ مانے، یہ بندہ ناکام کہلاتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا، اور اللہ پاک نے ہماری تربیت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا،
اور انبیاء کرام کی تربیت اللہ پاک نے براہ راست خود کی، براہ راست خود کی۔ اور ان انبیاء کرام تھے تو بشر، لیکن بشر کا اعلیٰ فرد، اور انہوں نے ہماری تربیت کی۔ ہمیں چاہیے کہ انبیاء کرام نے جو ہماری تربیت فرمائی، ہم اس تربیت کے طریقے کو دل و جان سے قبول کریں اور اس میں اپنی کامیابی سمجھیں۔ ورنہ جس طرح سے ڈرائیونگ سیکھنے والا اپنے استاد کی نہ مانے تو بربادی یقینی ہے، اسی طرح انبیاء کرام کی امت انبیاء کرام کی تعلیم کو اگر فالو نہیں کرے گی، ان کی صحیح تعلیم کو فالو نہیں کرے گی تو بربادی یقینی۔ اللہ ہم سب کو برباد ہونے سے بچائے۔ میں ایک مثال دے کر اپنے سبق کو مضبوط کیا کرتا ہوں۔ آج کل جتنی بھی مشینریاں ایجاد ہوئی ہیں اور الیکٹرانک جتنے بھی آئٹم ہیں، ہر ایک کے ساتھ میں ایک یوزر گائیڈ، یوزر مینول آتا ہے۔ آپ پنکھا خریدیں، آپ اے سی خریدیں، آپ فریج خریدیں، آپ کمپیوٹر خریدیں، سیل فون خریدیں، تو اس کے ساتھ میں ایک چھوٹا سا کتابچہ ہوتا ہے جس کو یوزر گائیڈ اور یوزر مینول بھی کہتے ہیں۔ اس میں اس کے آن آف کا سسٹم، اور اگر انسٹالیشن ہو تو اس کا طریقہ، آپریٹنگ کا طریقہ، یہ سب اس میں لکھا ہوتا ہے۔ پھر مشین جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اس کی یوزر مینول اور یوزر گائیڈ کی بھی اتنی اہمیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی کوئی فیکٹری بنانا چاہے، فیکٹری لگانا چاہے، تو بڑی سی باؤنڈری وال کرتا ہے، سیفٹی وال۔ اس کے بعد پھر بیچ میں کنسٹرکشن کرتا ہے، شیڈ ڈالتا ہے، اور اس میں مشین کے رکھنے کی، اتارنے کی جگہ بناتا ہے۔ کئی مرتبہ مشین بڑی ہیوی ہوتی ہے تو چین بلاک وغیرہ لگا کے رکھتا ہے، کرین سسٹم منگا کے اویلیبل کر کے رکھتا ہے۔ تو جب مشین فیکٹری سے چل کر آتی ہے تو اس کے ساتھ یوزر گائیڈ، اس کی سی ڈی، اس کا کتابچہ بھی ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک آپریٹر بھی آتا ہے جو مشین کو انسٹال کرتا ہے، اس کی جگہ پہ فکس کرتا ہے، اور اپنے ساتھ میں چند بندوں کو وہ کھڑا کرتا ہے جو اس کو آپریٹ کریں گے، اور مالک سے کہتے ہیں کہ اس مشین کو ہمارے جانے کے بعد، مشین فکس کرنے کے بعد اور ٹیسٹ دینے کے بعد پھر یوز کون کرے گا، کہ جی فلاں فلاں، ان کو ہمارے ساتھ کھڑا کرو، ہم ان کو سمجھائیں کیسے انسٹال کر رہے ہیں، کیسے آپریٹ کرنا ہے، اور کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے۔ معلوم ہوا جب مشین بڑی ہوتی ہے اور قیمتی ہوتی ہے تو اس کی یوزر گائیڈ بھی اتنی قیمتی ہوتی ہے، اس کو بڑا سنبھال کے رکھا جاتا ہے، اور جو آپریٹر ہوتا ہے وہ آپریٹر کے ساتھ بھی شاید کی طرح سیکھنے والے لگے رہتے ہیں کہ یہ چلا جائے گا، اس کے بعد ہمیں اس کو آپریٹ کرنا ہے۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اس کائنات کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کو اشرف المخلوق بنایا۔ اس کائنات کی سب سے قیمتی گویا یہ مشین ہے، اور اس قیمتی مشین کے لیے جو یوزر گائیڈ آئی ہے وہ بھی انتہائی قیمتی ہے، اس کا نام ہے کتاب اللہ۔ اور اس کتاب اللہ کو سمجھانے کے لیے، اس یوزر گائیڈ کو سمجھانے کے لیے آپریٹر بھی آئے، کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب اللہ کو پڑھ کے سنایا، عمل کر کے دکھایا، سمجھایا، اور اپنے ارد گرد بڑے قیمتی مجموعے کو رکھا جن کو تیار کیا، وہ ہے رجال اللہ۔ تو ہمیں کتاب اللہ کو پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور رجال اللہ نے جو ہم تک باتیں پہنچائی ہیں ان کی باتوں پر یقین کرنا ہے، ان کو اپنانا ہے۔ اگر ہم اس میں ذرہ برابر کمی کوتاہی کریں گے ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جب تربیت فرمائی تو ہماری تربیت میں ایک عنصر یہ بھی تھا کہ ہم جب بھی کسی مصیبت میں پھنسیں، جب بھی کسی ضرورت کا ہمیں احتیاج ہو تو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اب اللہ سے مانگنے کا طریقہ کیا ہے وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو دعائیں نکلی ہیں، اور اللہ سے جن دعاؤں میں، جن الفاظ میں
انہوں نے مانگا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے پاس ورڈ کی اہمیت رکھتے ہیں۔ جس طرح کمپیوٹر کی بند اسکرین کو، سیل فون کی بند اسکرین کو اوپن کرنے کے لیے کی ورڈ کی اہمیت ہوتی ہے، پاس ورڈ کی اہمیت ہوتی ہے۔ اگر کریکٹ پاس ورڈ آپ کے پاس ہے تو آپ ود ان سیکنڈ اس کو کھول دیں گے، اور اگر کریکٹ پاس ورڈ نہیں ہے، پتہ نہیں کتنے سال لگے آپ کو ایکسرسائز کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے وہ لوگ اور زیادہ مضبوط ہوتا چلا ہے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے سیل فون پہ یا کوئی بھی پاس ورڈ لگا ہوا ہو اور وہ 2-3 مرتبہ وہ رونگ چلا گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ کوئی آدمی چور ہے جس کو کھولنا چاہ رہا ہے، تو اور مضبوط ہو جاتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں 24 گھنٹے کے بعد کھلے گا تاکہ اصل مالک یہاں تک آ جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جس طرح سے کمپیوٹر کی بند اسکرین کو کھولنے کے لیے، سیل فون کی بند اسکرین کو اوپن کرنے کے لیے پاسورڈ کی، کریکٹ پاسورڈ کی اہمیت ہے، ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بند دروازوں کو کھلوانے کے لیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے دعاؤں کے الفاظ کی اہمیت۔ ان الفاظ نے نہ جانے کتنی مرتبہ ان دروازوں کو کھٹکھٹا رکھا ہے، چھو رکھا ہے۔ تو ہم کوشش کریں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہم اپنی دعاؤں کو شامل کریں، ان الفاظ سے ہم دعا مانگیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محنت کر کے قرآن پاک کے اندر اور احادیث کی کتب کے اندر جو دعائیں جگہ جگہ پہ بکھری پڑی تھیں، ان تمام کو جمع کیا ایک خاص ترتیب کے ساتھ، اور ان کو 7 منزل میں تقسیم کیا۔ ایک آدمی اگر ہفتے سے شروع کرے تو جمعہ کے دن اس کی 7ویں منزل پوری ہوتی ہے۔ گویا 7 دن کے اندر اس نے وہ تمام دعائیں مانگ لی جو اللہ تعالیٰ نے مانگنے کا حکم دیا، انبیاء کرام نے قرآن پاک میں مانگا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ کر دکھلایا۔ 7 دنوں کے اندر گویا اس نے ان تمام دعاؤں کا احصاء اور احاطہ کر لیا۔ تو کتنے مبارکبادی کے قابل ہیں وہ لوگ جو روزانہ 1 منزل پوری کریں اور جمعہ کے دن 7 منزل مکمل کر کے اللہ تعالیٰ سے مزید دعائیں مانگیں۔ اس لیے نام یاد رکھیے گا، مناجات مقبول، اس کو اپنے معمول میں ہمیں رکھنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے اس سے بہتر، یعنی یہ جو دعائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول ہیں، ان سے بہتر کوئی انداز اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا نہیں ہو سکتا۔ یوں مانگنے کے اردو زبان میں بھی بندہ اپنی زبان میں مانگتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں بڑی پیاری لگتی، محبوب اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادائیں بہت پیاری ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں دعا مانگنے کے عادی بنیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ تمام دعاؤں کے نیچے جو ترجمہ لکھا ہوا ہے ہم اس کو بھی پڑھ لیں، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں، کچھ مناسبتوں کا بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ کتنا پیارا مانگا۔ اس سے بہتر اور کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے نا، یہ جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، میرے پیارے اللہ، میں آپ سے دنیا آخرت کی بھلائیاں مانگتا ہوں، ارے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ایک چھوٹا سا بننا ہو، باپ محبت کے موڈ میں ہو اور باپ اس سے کہے بیٹا بتاؤ کیا چاہیے، تو کہتے ابو جب جب میں تم سے کوئی چیز مانگو تو مجھے وہ لا دیا کرو، اور دیکھا پٹائی مت کرنا، کل آپ نے مجھے مارا تھا، ابھی تک میرا سر دکھ رہا ہے، ابھی تک میرا کان دکھ رہا ہے۔ تو دیکھیے ایک معصوم بچہ، اس نے ان 2 جملوں کے اندر اپنے لیے ساری گویا خیر مانگ لی، اپنے ابو سے ساری نعمتوں کے سوال کر، جب جب میں آپ سے کوئی چیز مانگوں تو مجھے وہ چیز دے دیا کرو، کھلونا مانگو کھلونا لا دیا کرو، آئس کریم مانگو آئس کریم کھلا دیا کرو، چاکلیٹ مانگو تو چاکلیٹ لا دیا کرو، کپڑے مانگو کپڑے لا دیا کرو، جو چیز جب میں مانگوں وہ مجھے لا دیا کرو، اور ابو دیکھو میری پٹائی مت کرنا، میں کمزور ہوں۔ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے بندہ اللہ سے یہی کہہ رہا ہے میرے پیارے اللہ، دنیا میں مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی دے دے، آخرت میں مجھے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ بھی دے دے، اور جہنم کے عذاب سے حفاظت کرنا، میری پٹائی مت کرنا۔ کتنا پیارا انداز ہے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا،
اللہ دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی دعا ہو سکتی ہے دوستوں؟ ساری دعائیں فیل ہیں اس کے ساتھ، بندوں کی ساری مناجاتیں فیل ہیں اس کے ساتھ، اس لیے کہ تو جامع دعا ہے، اس سے بہتر کوئی دعا ہو ہی نہیں۔ تو ہم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پر غور کریں۔ ایک مرتبہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ کیا خوش قسمت صحابی تھے، ساری دنیا کے صحابہ، ساری دنیا کے انسان حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہاں حضور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں معاذ مجھے تم سے محبت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے وہی جواب دیا جو دیا جاتا ہے، جی فوراً کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی آپ سے محبت ہے۔ پھر محبوب نے فرمایا سنو، اس محبت کی وجہ سے ہی کہہ رہا ہوں، اس محبت کی وجہ سے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں، یہ بات بتاتا ہوں کہ یہ الفاظ جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں کسی بھی نماز کے بعد بھولنا مت، ہر نمازوں کے بعد پڑھنا بھولنا مت، ضرور پڑھنا۔ اچھا یہاں ایک بات سمجھیں، جب کوئی پیارا اپنے پیارے کو، آپ کے بھی تو پیارے ہوں گے نا کچھ، یہ سارے روکے سوکھے، جب کوئی پیارا اپنے پیارے کو کوئی چیز دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو وہ بھی کوئی الول جلول ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے۔ جب کوئی کسی کو گفٹ دیتا ہے، اپنے محبوب کو کوئی گفٹ دیتا ہے، وہ بھی پیارا ہوتا ہے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے پیارے کائنات، اور محبوب کا پیارا کون؟ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ اب ان کو ایک نصیحت فرما رہے ہیں، وہ ایک گفٹ دے رہے ہیں، یہ گفٹ بھی کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت پیاری چیز ہے۔ تو وہ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اے معاذ ہر نماز کے بعد ان الفاظ کو پڑھنا مت بھولنا، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ ذرا غور فرمائیں یہ الفاظ کتنے قیمتی ہیں اور کیسے اللہ پاک نے اس میں نعمتوں کے خزانوں کو سمایا ہے۔ اللہم اعنی علی ذکرک، غفلت سب سے بڑی بیماری، اللہ سے دوری، اللہ کو بھولنا، یہ ہر چیز کی گناہوں کی جڑ ہے۔ گناہ بندہ کرتا ہی اس لیے ہے کہ وہ اس وقت بھول جاتا ہے کہ میرا دیکھنے والا رب مجھے دیکھ رہا، پکڑ کرنے والا رب مجھے دیکھ رہا، عذاب دینے والا رب، ثواب دینے والا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس وقت وہ بالکل غافل ہوتا ہے اس چیز، اسی لیے گناہ ہوتے ہیں، اسی لیے غفلت، اسی لیے یہ ساری خطائیں ہوتی ہیں۔ اور غفلت تو یہ ساری خطاؤں کی جڑ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی نوجوان ماہر ہے گاڑی چلانے کا اور اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس سے پوچھا ارے آپ اتنے ماہر ہیں، ہم آپ پر رشک کرتے تھے، ناز کرتے تھے آپ کی ڈرائیونگ پر، اور آپ یہ کیا غلطی کر بیٹھے کہ تم نے گاڑی کھائی میں کدا دی؟ اب کیا بتاؤں، اس میرا ایک فون آ گیا، میں ٹرو کلر میں اس کو دیکھتا رہا اور اتنی دیر میں کھڈا پار کر دیا، میں نے گڑھے میں گاڑی اتر گئی۔ تو دیکھیے وہ اصل اپنے ٹارگیٹ سے ہٹا، غفلت پائی، دوسری طرف متوجہ ہوا اور گاڑی کھائی میں کود گئی۔ اسی طرح ہماری ماں بہنیں کچن میں کھانا پکاتی ہیں، جہاں ذرا سی غفلت ہوئی دودھ ابل گیا، اور دودھ ہے ہی ایسی چیز اس سے جہاں ذرا سی نظر ہٹاؤ یہ ابلتا۔ کبھی آپ نے دودھ گرم بھی کیا کہ نہیں؟ دودھ بھی کبھی کبھی گرم کیا کرو، گھر والوں کو راحت دیا کرو، اس کو ٹکٹی کی باندھ کے دیکھتے رہو، بالکل نہیں ہٹے گا، وہ ہلے گا ہی نہیں، اور جہاں ذرا سے یوں ہوئے اور وہ ابل کے نیچے گرا۔ اب وہ بیچاری ماں بہنیں ہیں، وہ دودھ کو دیکھتی رہتی، تو جہاں ذرا سی ادھر متوجہ ہوئی، فون کی رنگ بجی، اس کو اٹھانے گی اور دودھ باہر۔ پوچھتے یہ کیا ہوا؟ یہ دودھ کیا دریا بہ گیا؟ تو کہ ذرا سی ادھر متوجہ ہوئی اور فوراً دودھ ابل گیا۔ تو معلوم ہے چولہے سے توجہ ہٹتی ہے تو دودھ ابلتا ہے، روٹی جلتی ہے۔ گاڑی کے اسٹیئرنگ سے اور سامنے سے نظر ہٹتی ہے، ادھر ادھر جاتی ہے تو ایکسیڈنٹ وجود میں آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات سے بندہ جب غافل ہوتا ہے فوراً گناہ وجود میں آتا ہے۔ تو اس دعا میں کیا بتایا؟ اللہم اعنی علی ذکرک، اے میرے پیارے رب مجھے آپ کی یاد پر مدد عطا فرما، آپ کے ذکر پر مدد عطا فرما،
اللہ میری مدد فرما کہ میں آپ کا ذکر کیا کروں. اللہم اعنی علی ذکری کا. اب یہ ذکر جو ہے کہ معمولی ذکر نہیں، ذکر سے ایک ذکر کی کیفیت مانگی جا رہی، جس وقت ذکر کی تذکرہ نہیں. اللہم اعنی علی ذکری کا، میرے پیارے رب مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرما. اور ذکر کا مطلب جیسا کہ کل بھی ذکر کیا تھا، ذکر کا مطلب ہے یاد کے، ذکر کا مطلب یاد. یعنی گویا یہ سوال کیا جا رہا ہے پیارے اللہ غفلت دور ہو جائے، اللہ کی حضوری نصیب ہو جائے، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے، اللہ میری اس پر میری مدد فرما. اللہم اعنی علی ذکری کا، میں چلوں تو اللہ کی یاد میرے دل میں رہے، میں گاڑی چلاؤں تو اللہ کی یاد میرے دل میں رہے. اور اللہ پاک نے انسان کا جو ڈیزائن کیا ہے، اللہ پاک نے جو انسان کو بنایا ہے، یہ اس طرح سے بنا ہے کہ یہ بیک وقت کئی کام سمجھ سکتا ہے. یہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، یہ سامنے کو بھی دیکھتا ہے، یہ سائڈ گلاس کو بھی دیکھتا ہے، یہ بیک گلاس کو بھی دیکھتا ہے، یہ فون پر بات بھی کر رہا ہے بیوی سے اور اس کو کہہ رہا ہے آج اتنے مہمان آنے والے اور فلاں فلاں ڈش تیار رکھنا، اور پیچھے سے کوئی ہارن دے رہا ہے اور وہ پاس مانگ رہا ہے، یعنی سائڈ مانگ رہا ہے. یہ لائٹ آن کر کے اس کو لیفٹ سائڈ کی سائڈ بھی دے رہا ہے. تو دیکھیے بات بھی کر رہا ہے، اپنے ٹائر کو گڑھے میں گرنے سے بھی بچا رہا ہے، بڑا ہوا کتا پڑا ہے اس سے بھی اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور پیچھے والے کو سائڈ بھی دے رہا ہے، اور بیوی کو کے ساتھ میں محو گفتگو بھی ہے، اس کو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ فلاں فلاں چیز بنانا مہمان آنے والے. اللہ پاک تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. تو دیکھیے اللہ پاک نے انسان کو ایسا بنایا. تو اگر یہ جو مختلف صلاحیتیں ہیں اس کی، یہ جو مختلف کام کرتا ہے، اگر ان صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ کے رکھے تو کیا حرج ہے؟ کمپیوٹر بھی چلائیں اور دل کے اندر اللہ کی یاد کو بھی تازہ رکھیں، ماں بہنیں روٹی بھی پکائیں اور دل کے سائڈ ان سائڈ اللہ کو یاد بھی رکھیں. ہاتھ روٹی پکانا ہاتھ کا کام، آٹا گوندنا ہاتھوں کا کام، روٹی کو پھیلانا بیلنا ہاتھوں کا ہتھیلیوں کا کام، جی نگاہوں کا کام، کپڑے دھونا واشنگ مشین کا کام، عورتوں کا کام ماں بہنوں کا کام اس کی نگرانی کرنا. تو یہ سارے کے سارے کام بھی ہوتے رہیں اور ان سائڈ دل کے اندر ایک توجہ کا تار اللہ کی ذات کے ساتھ بھی جوڑا رہے. کیا مشکل بات. گو میں رہا رہی تمہائے روزگار سے لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. میرے پیارے اللہ اگرچہ میں دنیا کے اندر دنیا کی پریشانیوں میں مبتلا رہا، مصیبتوں میں گرفتار رہا، لیکن میرے پیارے اللہ میں آپ کی ذات سے کبھی غافل نہیں رہا. جیسے گھر کے اندر کئی مرتبہ 10 سال کے بعد کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے، نرینہ اولاد کی بیٹا پیدا ہوتا ہے، 10 سال کی تمناؤں کے بعد، دعاؤں کے بعد، علاج معالجے کے بعد، تو ڈاکٹر یہ کہتا ہے دیکھو سنبھال کے رکھنا، یہ بس ون مین شو، یہ ایک ہی تحفہ ہے، آگے صلاحیت ہے ہی نہیں دوسرے بچے جننے کی. مت پوچھیے اس بچے کو کیسے ہاتھوں پہ اٹھا کے ہتھیلیوں کو اٹھا کے رکھتے ہیں، بھیا سونے کی چمچ منہ میں لے کے وہ بچہ پیدا ہو. اب وہ بچہ 2-5 سال جیے اور اس کے بعد قضاء الہی سے فوت ہو جائے، مت پوچھو گھر والوں کا کیا، جی غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے. 2-4 دن تو بہرحال شدید صدمے میں گزرتے ہیں، اس کے بعد بہرحال سارے کام سمیٹنے ہوتے ہیں. اب ماں جھاڑو دیتی ہے تو اس کی چپل ٹکرا جاتی ہے جھاڑو سے بچے کی، اس کو چپل کو ہاتھ میں لے کے رونے لگتی. کئی مرتبہ گھر کی صفائی کرتی ہے اور بچے کا کچھ کھلونا مل جاتا ہے، کھلونے کو آنکھوں سے لگا کے رونا شروع کر دیتی ہے. کباڑ کھولتی ہے، بچے کے کپڑے لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کو دیکھ کے رونا شروع کر دیتی ہے. اب وہ کھانا بنا رہی ہے، کپڑوں کو پریس کر رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ان سائڈ بچے کا غم اس کے اندر موجود ہے. مہینوں کے بعد کوئی ملنے جائے، بہن کیا حال ہے، فوراً رو پڑتی، پھوٹ پڑتی. تو جس طرح سے محبوب بچے کی محبت دل کے اندر اتنی ہوتی ہے کہ سارے کام کاج ہوتے ہیں لیکن اس کی محبت دل سے نکلتی نہیں ہے، جمی رہتی ہے. ٹھیک اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بندہ بسا لیتا ہے، وہ سارے کام کاج کرتا ہے لیکن اللہ کی محبت کو بھولتا نہیں ہے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہوتا نہیں ہے. تو یہ چیز ہم اللہ سے مانگے بھی، اس کی مشق بھی کریں، اس کا اہتمام بھی کریں کہ ہم اللہ کی ذات سے غافل نہ رہیں. شروع میں اس محنت کا نام ہے ملکہ یادداشت. ملکہ یادداشت، یادداشت کا ملکہ کیا مطلب؟ رات کو اگر آپ کی فلائٹ ہو، رات کو 2 بجے 3 بجے اگر آپ کو ٹرین پکڑنی ہو
تو آپ بات کر رہے ہیں اور ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ اس کو ریمائنڈر کرتے ہیں اپنے ذہن میں، اس بات کو تازہ رکھتے ہیں کہ 3 بجے جانا ہے. آپ کھانا کھا رہے ہیں، ہر وقت تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسکرین پر اپنے ذہن کی میموری پر ڈسپلے پر لاتے ہیں 3 بجے جانا ہے، 3 بجے جانا ہے کہ نہیں؟ کئی مرتبہ جماعت میں جاتے ہیں، نوجوان بچے ماشاءاللہ تبلیغ کے راستے میں نکلتے ہیں، دین سیکھتے ہیں. اب امیر صاحب مشورہ کر کے کام ذمہ لگاتے ہیں، بیان آپ کا، اعلان آپ کا، کام کی ذمہ داری آپ کی، ایک ترتیب کے ساتھ مشورے کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب جس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ اعلان آپ کا، بس اس کی مصیبت کھڑی، اس لیے کہ پوری نماز اس کی اعلان بن جاتی. اب وہ نماز نیت باندھ کے کھڑا ہے، کہہ رہے ہیں دوستوں بزرگوں دعا کے بعد ممبر کے قریب ہو جائیں، دین کی بہت اہم ضروری بات ہوگی. رکوع میں جا رہا ہے، وہ تسبیح کم پڑھ رہا ہے، اعلان زیادہ پڑھ رہا ہے، پوری نماز خراب ہوتی. فلاح دارین کے اندر جس زمانے میں یہ عاجز پڑھا کرتا تھا تو انتظامیہ کی طرف سے اعلانات کی ذمہ داری ہوتی تھی. فلاں نماز کے بعد طلبا کے لیے فلاں اعلان کر دیں، انتظامی امور سے متعلق یہ اعلان کر دیں، یہ اعلان کر دیں. حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو خلیق رحمت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، بہت پیارے استاد. انہوں نے ایک مرتبہ ایک عاجز سے فرمایا نماز تو بہت اچھی ہوتی ہوگی. میں کہا حضرت نماز کا کباڑا ہو جاتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ بتاتے ہیں، اعلان کی عبارت کو پرچی پہ لکھ کے جیب میں ڈال دیا کرو. جب نفس یہ کہے کہ اعلان کرنا ہے تو کہے چپ بیٹھ، اعلان میری جیب میں موجود ہے، سلام پھیروں گا، پرچی نکالوں گا، دیکھ کے پڑھ دوں گا. اور اعلان دیکھ کے پڑھنا اور اعلان کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے دوست. میں نے خود جہاز کے اندر یہ ایئر ہوسٹس کا جو عملہ ہوتا ہے، میزبان عملہ جہاز کے اندر عورت اور مرد پہ مشتمل ہوتا ہے، میں نے دیکھا کہ ان کو بار بار کچھ اعلان کرنے پڑتے ہیں. بینچ باندھ لیجیے، ٹرے ٹیبل بند کر دیجیے، اور اس جہاز کے اندر 8 دروازے ہیں، 2 آگے ہیں، 2 پیچھے ہیں، اور 4 ونگ کے اوپر ہیں، پنکھڑیوں کے اوپر ہیں، فلاں ہے فلاں، یہ سب. اب یہ سارے اعلانات ہوتے ہیں تو بار بار اعلان کر کے وہ کئی مطلب ازبر ہو جاتے ہیں. تو بہت سے تو ازبر سناتے ہیں، بہت سے ناظرہ پڑھتے ہیں، بہت سے ناظرہ سناتے ہیں، یعنی دیکھ کر. تو جب جہاز کے اندر ایک پڑھا لکھا شائستہ عملہ جو وہ دیکھ کے پڑھ سکتا ہے، ان کی انسلٹ نہیں ہوتی، تو اگر کوئی معلن اعلان کرنے والا عبارت دیکھ کے پڑھ دے تو اس کی کوئی انسلٹ ہو جائے گی. اس لیے کمزور سے مبتلا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال تو اب وہ اعلان بار بار کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ بھول نہ جائے، چوک نہ جائے. تو ابتدا میں یہ کیفیت حاصل ہوتی ہے ذکر کی ملکائی یادداشت کے ذریعے کہ آدمی بار بار اس کو بتکلف یاد رکھے، دیکھو اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں. یہ جو میں محفل سجا کے بیٹھا ہوں، یہ جو ہنسی کی اور کہہ کی محفل سجی ہوئی ہے، اللہ اس پہ نگراں ہے. جھوٹ نہ ہو، کسی کی توہین نہ ہو، کسی کی غیبت نہ ہو، کسی خجالت و شرمندگی والے کام نہ ہو. خبردار. اب ان سائڈ اگر اس آدمی کو سوچتا رہے، ڈیٹیکٹ کرتا رہے تو غیبت نہیں ہوگی، وہ اللہ سے غافل نہیں ہوگا. ٹھیک. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا جملہ کیا فرمایا؟ اللہم اعنی علی ذکرک، میرے پیارے اللہ آپ کی یاد پر میری مدد فرما، یعنی میں آپ کی ذات سے غافل نہ رہوں. میں گاڑی چلاؤں تو آپ کو یاد رکھوں، میں کھانا کھاؤں تو کھانے کے مزوں میں آپ کو بھول نہ جاؤں، میں دنیا کے کام کاج کروں تو میں اس میں آپ سے غفلت نہ اختیار کر لوں. وہ ہر کام میں بندہ ذات حق کی طرف متوجہ رہے. اللہم اعنی علی ذکرک، اللہ میری مدد فرما آپ کا ذکر کرنے پر. پھر دوسرا جملہ کیا فرمائے؟ والشکری کا، اور اے اللہ میری مدد فرما آپ کا شکر کرنے پر. میں ایک بچے سے کہوں بیٹا آپ میرا شکر کیوں نہیں کرتے؟ تو کہیں گے حضرت کس بات کا شکر؟ آپ نے کبھی مجھے کوئی ہدیہ نہیں دیا، کوئی تحفہ نہیں دیا، آپ سے میری پہلی ملاقات ہو رہی ہے اور آپ کہہ رہے میرا شکر ادا کرو، کس بات کا شکر؟ معلوم ہوا شکر جو ہے وہ کے مقابلے میں کسی نعمت کا مطالبہ کرتا ہے، اور نعمت پر شکر ادا کیا جاتا ہے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. اے بندہ یہ سوال کر رہا ہے در پردہ کہ یار اللہ مجھے نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق دیجیے، مجھے نعمتوں میں رکھیے اور شکر کی توفیق دیجیے، اور جو نعمتیں دے رکھی ہیں اس پر بھی مجھے شکر کی توفیق دیجیے. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور اے اللہ
عبادت کرنے کا، آپ کی عبادت کرنے کا مجھے احسن طریقہ عطا فرما. جب بھی میں آپ کی عبادت کروں تو عبادت کرنے کا مجھے احسن طریقہ عطا فرما. دیکھو ایک ہوتا ہے کام کرنا اور ایک ہے کام کو سلیقے سے کرنا، دونوں میں فرق ہے. دونوں میں فرق. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ مسالے 1 گلاس، گوشت 1 گلاس، چاول 1 گلاس، اگر بنانے والا بھٹیارا 20 گلاس ہوا جی تو بریانی نہیں بنائے گا، درمیانی بنائے گا. اللہ رب العزت نے صحت بھی دی، اللہ نے وقت بھی دیا، اللہ پاک نے عمل کی توفیق بھی دی، اور پھر بھی ہم بھاگا دوڑی والی نماز پڑھے، پھر بھی ہم وضو والی، اطمینان والی، سکون والی جی نماز ادا نہ کریں. تو نماز تو ہم نے پڑھی، گویا حاضری لگوائی، خیر حاضری نہ لگ جائے، حاضری لگوا دی، اٹینڈنس لگوا دی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف حاضری کے برابر ہوا. اصل جو اللہ کو خوش کرنا تھا اور اللہ سے اپنی طرف جو رحمت متوجہ کرنی تھی وہ تو ہم نے کام کیا ہی نہیں. تو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. دوستو کتنے پیارے جملے ہیں. اب دیکھیے اللہم اعنی علی ذکرک، اگر کسی بندے کو ہمیشہ اللہ کا ذکر نصیب ہو جائے، وہ اللہ کی ذات سے غافل نہ رہے، ہمہ وقت وہ ذات حق کی طرف متوجہ رہے، خوشی میں اور غمی میں، اپنوں میں اور پرایوں میں، سفر میں اور حضر میں، سونے اور جاگنے میں اللہ کی ذات سے غافل نہ رہے، حضوری والی کیفیت اس کو نصیب رہے. کہ یوں کہیے کہ ملکہ یادداشت کو قوی کرتے کرتے وہ مقام احسان کو پہنچ گیا. اس سے بڑھ کر بھی کوئی بادشاہ ہو سکتا ہے؟ دوسرا تو ذکر کی کیفیت میں ہمیشہ رہے، اور دوسرا شکر کی کیفیت میں رہے. اور شکر تبھی تو ادا کرے گا جب ہر وقت نعمتوں میں رہے. تو نعمتیں اس پر برس رہی ہوں اور یہ بندہ شکر کر رہا ہو اور اللہ کی ذات سے غافل نہ ہو، اور جب جب اللہ تعالیٰ جو عبادت کا حکم اس کی طرف متوجہ کرے اس عبادت کو احسن طریقے سے ادا کرے. نماز ہے تو نماز شان کے ساتھ پڑھے، اعلیٰ قسم کا وضو کرے، شاندار انداز سے اللہ کے سامنے کھڑا ہو، اطمینان اور سکون کے ساتھ، وضو کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ نماز ادا کرے. روزہ رکھنے کا مہینہ آیا تو روزے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھے، اس کو فاقہ نہ سمجھے، عشق و مستی کے ساتھ ادا کرے، محبتوں کے ساتھ ادا کرے، بھوک کو بھی برداشت کرے، پیاس کو بھی برداشت کرے، لقاحت کو برداشت کرے، سب کو برداشت کرے اللہ کی رضا کے لیے. میرے پیارے اللہ آپ میرے اوپر ظالم نہیں ہیں، ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے. میرے پیارے اللہ آپ نے مجھے روزے کی عبادت دی ہے تو بظاہر تھوڑے سے وقت کے لیے مجھے مجاہدہ کیا، لیکن آپ نے شہری میں کتنا کھلایا، آپ نے افطاری میں کتنا کھلایا، پیٹ بھر کے میرے پیارے اللہ ہم نے کھایا ہے. رب کریم تھوڑا سا بھوکا رکھے اور آپ نے نہ جانے اس بھوک میں کیسے کیسے میرے جسم کے اندر وائرس اور کیسے کیسے جرثومات جراثیم کو آپ نے کل کر دیا، ختم کر دیا، کیسی کیسی بیماریوں کو جلا کر خاک کر دیا. میرے پیارے اللہ جسمانی فائدہ الگ، روحانی فائدہ الگ، آپ کی رضا الگ، نعمتوں میں کھیل رہے ہیں وہ الگ. تو اب جب روزے کا حکم متوجہ ہو تو عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ روزہ ادا کرے. جب حج اور عمرے کا حکم اللہ کا متوجہ ہو تو چوم کر اور جھوم کر طواف کریں جی، شان کے ساتھ احرام باندھیں اور لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ جی اس تلبیے کو پڑھتے ہوئے، اس تلبیے کو گنگناتے ہوئے اور اس تلبیے کے ذکر کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے جی حرم شریف پہنچیں. یاد رکھیں سارے ذکر دنیا میں ہر جگہ کر سکتے ہیں، یہ وہ ذکر ہے اس کے لیے سرکاری لباس بھی ضروری اور سرکاری دربار کا سفر کا عزم بھی ضروری، تبھی جا کے کر سکتے ہیں، عام حالات میں نہیں. اس کے لیے لباس بھی سرکاری ضروری، حالت احرام مرد کے لیے، اور اسی دربار کا عزم سفر بھی ہو تب جا کر یہ ذکر کرتے ہیں. تو آدمی عمرے کا اور حج کا حکم اللہ کا متوجہ ہوا بندے کی طرف تو بندہ عظمتوں کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ جی تلبیہ پڑھتے ہوئے، مستانہ نعرے لگاتے ہوئے اللہ کے دربار کی طرف جائے. زکات دینا ہے تو گن گن کے گھس گھس کے انہیں سوچے بہت زکات نکل رہی ہے تو 50,000 تو ہو گئے اور کتنے نکلیں گے. نہیں نہیں نہیں، یاد رکھنا جو رب دینا جانتا ہے وہ لینا بھی جانتا ہے. محبتوں کے ساتھ نکلے. ماشاء اللہ میرے پیارے اللہ نے اس سال مجھے کتنا مال دیا، دیکھو پچھلے سال 50,000 نکلی زکات، اب بھی تو 60-70 کا فگر بھی ہو گیا، اور ابھی تو فلاں فلاں جیب چیک کرنا باقی ہے، ابھی تو فلاں فلاں دیکھنا اور ڈیٹیکٹ کرنا باقی ہے، فلاں جگہ پہ کچھ مال گیا تھا وہاں سے پیمنٹ آنا باقی ہے، دیکھو کتنا آتا ہے. ماشاء اللہ
اب عصبتوں کے ساتھ محبتوں کے ساتھ آپ اس طرح سے زکوٰۃ کو جمع کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، تو زکوٰۃ کو ٹیکس نہ سمجھیں۔ جس اللہ پاک نے 40واں حصہ مانگا ہے جی، اور وہ بھی اللہ نے اپنے کام کے لیے نہیں مانگا، یہ بھی ہماری نفع کے لیے، یہ جب دیں گے تو اس کا اجر ملے گا۔ اللہ کتنے کریم ہیں، جب اس موضوع پر غور کرتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، پیارے اللہ آپ نے عمل کی توفیق بھی دی اور عمل کی توفیق دیکھ کر اس پر اجر بھی دیا۔ عمل کی توفیق دینا یہی بہت بڑا انعام تھا، یہی کیا کم انعام تھا کہ اللہ پاک نے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائی، تو عمل کی توفیق بھی دی اور عمل کروا کے پھر اجر بھی دیا۔ اللہ اکبر کر، اللہ اکبر کر، واقعی پیارے رب کتنے کریم ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادتوں کو شوق سے محبتوں کے ساتھ ادا کریں۔ تو اگر کوئی آدمی اللہ کی یاد سے غافل بھی نہ ہو اور جب جب نعمتیں ملیں اس کا شکریہ ادا کرے، جب جب نعمتیں ملیں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرے، اور جب جب اللہ تعالیٰ اعمال کی توفیق عطا فرمائے احسن طریقے سے ان اعمال کو کرے، بتائیے دوستو اس سے بڑھ کر کوئی بادشاہ آسمان کی چھت کے نیچے ہو سکتا ہے؟ اللہ، یہ تین جملے جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کو تلقین فرمائے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، ان کو ہم ازبر کر لیں اور ہر نماز کے بعد اہتمام کے ساتھ، فرض نمازوں کے بعد ایک مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں۔ آج کا جو عصر کی نماز پڑھی میرے ساتھ پڑھ لیں، پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی۔ الحمدللہ اس کا اجر مل گیا۔ اب آئندہ مغرب کے بعد آپ کو خود پڑھنا، جس کو یاد نہ ہو، مولانا اسماعیل صاحب ہیں، مفتی وسیم ہیں، مولانا محمد علی ہیں، مولانا فقیر محمد ہیں، اور بہت سے اہل علم حضرات ہیں، اکثر کے الفاظ یاد ہیں، موبائل میں ریکارڈ کر لیں، لکھ لیں جی، دیکھ کے پڑھ لیں، چند دن پڑھیں گے، یہ چند مرتبہ آپ اس کو رٹیں گے انشاءاللہ زبانی یاد، تو عمل کریں گے نا انشاءاللہ۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا مانگنے کا طریقہ بتایا، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے، جو الفاظ محبوب نے تلقین فرمائے ہیں، ان سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے اور الفاظ ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ مضمون انشاءاللہ آئندہ کل بھی چلے گا۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہت سارے حضرات تنہائی میں آ کر بیٹھ کر انہوں نے ارادے کا اظہار کیا، یہ عاجز توبہ کے کلمات پڑھاتا ہے، سب کے سب سچے دل سے پڑھ لیں۔ جو حضرات دوسروں سے بیعت ہیں وہ بھی پڑھ لیں، ان کی بیعت کوئی فسخ نہیں ہوگی، ان کی بیعت اپنی جگہ پہ باقی رہے گی۔ البتہ اجتماعی طور پر یہ جو توبہ کے کلمات اور جو کلمات آپ کو دہرائے جائیں پڑھیں گے، اس سے انشاءاللہ ان کی توبہ میں بھی اور جلا پیدا ہو جائے۔ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ کا شکر، یہ کلمات پڑھنے کے بعد توبہ طائب ہو گئے، اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے۔ ہلکے پھلکے معمولات ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، ایک پارہ، ایک نشست میں بیٹھ کے ایک پارہ ضروری نہیں ہے، تھوڑا صبح میں، تھوڑا دوپہر میں، تھوڑا شام میں، وہ اٹھنے سے لے کر سونے تک آپ ایک پارہ مکمل کر لیں۔ اس طرح ایک مہینے میں ایک قرآن پاک، سال میں 12 قرآن پاک ہوں گے۔ ویسے بھی ہمارے اوپر ایک پارہ قرآن پاک کا حق بنتا ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں۔ دوسرا، ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی۔ سب سے چھوٹا استغفار ہے استغفر اللہ، اور سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اگر پڑھے گا، اس میں استغفار اور توبہ دونوں کے پیسے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم پڑھے، بہت اچھا، نہیں تو سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم یہی پڑھ لیں۔
اور تیسرا کلمہ تو معروف ہے، البتہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہر مرتبہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، 100 دانے کی پوری تصویر میں 2-5 مرتبہ بھی اگر پڑھ لے تو کافی ہے۔ ٹھیک، 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام اور گناہوں سے مکمل اجتناب، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ اگر کوئی آدمی فرائض اور واجبات کا اہتمام کرے، کوئی نفل نہ پڑھے، کوئی نفل کام نہ کرے، صرف فرائض اور واجبات کا اہتمام کرے لیکن گناہ ہرگز نہ کرے، سیدھا جنت میں جائے، سیدھا جنت میں۔ اور ایک آدمی ڈھیر ساری نوافل بھی پڑھ رہا ہے، فرائض و واجبات تو ادا کرتا ہی ہے، ڈھیر ساری نفلیں بھی پڑھ رہا ہے، ذکر و اذکار بھی کر رہا ہے، سب کا خیر خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن من مرضی کے خوب گناہ بھی کر رہا ہے، یاد رکھنا دھر لیا جائے گا اور اللہ کی یہاں پکڑ ہو۔ اگر اللہ کی پکڑ سے بچنا ہے تو گناہ کو زیرو کر دو، گناہ کو زیرو۔ خاص طور سے نوجوان ہر ایک بندے کا گناہ الگ الگ ہے، خاص طور سے نوجوان بچے، ان کے گناہ نگاہوں کے گناہ زیادہ، شہوت کے گناہ زیادہ۔ جب بھی کوئی منظر گناہ کا سامنے آئے، کوئی فوٹو، کوئی تصویر سامنے آئے، فوراً حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر دہرا لیا کریں، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا۔ آج کل لائے گناہ بہت کم دیکھ رہے ہیں، یعنی کوئی کسی کی بہو بیٹی چلتے ہوئے جا رہی ہے، اس کو دیکھنے کے لیے تو ہمت چاہیے، ہو سکتا ہے وہ کہہ دے کیا دیکھا، ہو سکتا ہے وہ پیر میں سے چپل نکال کے رسید کر دے، لیکن موبائلوں میں تنہائیوں میں جی بھر کے گناہ کر رہے ہیں، جی بھر کے، یہاں تک کہ دل پتھر کے سل بن چکے، ایک آنسو بہانے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے اس شعر کو اچھی طرح سے یاد کر لو، لکھ لو، اسکرین پر رکھ لو، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے ان کو ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سے ہٹ کر کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں، نیت کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے گناہوں کی ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ لا الہ الا اللہ سبحان الملک الاعلی الوہاب۔ ہاتھ اٹھا لیجیے، دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی، ہم ظاہر میں آپ کے بندے اور بندیاں ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کے سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں، آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کرے۔ ایک کمزور، ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل، ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج، ایک غنی کے دروازے پر حاضر ہے۔ اللہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، اس پیالے کو آپ کے سامنے پھیلنے کے بعد مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے۔ اللہ، ایک اندھا فقیر، ایک بوڑھا فقیر، ایک نابینا فقیر لوگوں کے دروازے پر اندازے سے کھڑے ہو کر بھیک مانگ کر پھر رہا تھا۔ وہ ایک دروازے پہ کھڑا ہوا اس تصور کے ساتھ کہ یہ کسی امیر کبیر کا گھر ہے، یہ کسی بڑے سیٹ کا گھر ہے، یہ کوئی بڑا دروازہ ہے۔ اس نے صدا بھی بڑی امیدوں کے ساتھ لگائی اور کہا، او اونچے دروازے والے، او اونچی کھڑکی والے، دے دے اللہ کے نام پر، اللہ تیرا بھلا کرے۔ 3 مرتبہ جب صدا لگائی اور جواب کوئی نہ ملا تو کہنے لگا، کس کنجوس کا گھر ہے، یہ کس بخیل کا گھر ہے جو میرے بڑھاپے پہ، اندھے پن پہ بھی ترس نہیں کھاتا۔ ارے نہیں دینا تو مت دے، مالک ہے تو اپنے مال کا، میں کوئی زبردستی چھیننے تو نہیں آیا، میں تو بھیک مانگنے آیا ہوں، صدا لگانے آیا ہوں، اور تو مجھے پھوٹے منہ سے جواب بھی نہیں دے رہا۔ جب اس نے یہ بات کہی، قریب میں ایک نوجوان بچہ اس منظر کو دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا، وہ قریب آیا اور کہا، بابا یہ تم نے کیا گستاخی بھرے الفاظ کہہ دیے، لیکن کس کنجوس کا گھر ہے، یہ کس بخیل کا گھر ہے؟ یہ بخیل کنجوس کا گھر نہیں، یہ تو جامع مسجد کا دروازہ ہے،
یہ تو اللہ کا گھر ہے، یہ کسی مخلوق کا گھر نہیں ہے، یہ آپ نے کیا گستاخی کر ڈالی؟ بس یہ سننا تھا۔ بوڑھا فقیر کانپ گیا، پیالہ پھینک دیا اور مسجد کی چوکھٹ پکڑ کر مسجد میں داخل ہوا اور پہلے مسجد میں پیشانی رکھ کر رگڑنے لگا اور کہا، ہائے میرے پیارے رب مجھے معاف کر، ہائے میرے پیارے رب میں تو برباد ہو گیا، میں نے آپ کو بخیل کہہ دیا، میں نے آپ کو کنجوس کہہ دیا، اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ مجھے پتہ نہیں چلتا کس کا گھر ہے۔ اللہ اندازے سے میں کھڑے ہو کر کسی انسان کا سمجھ رہا تھا، مجھے کیا پتہ میرے رب رحمان کا گھر ہے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے، اللہ مجھے معاف کر دیجیے۔ اور معافی مانگنے کے بعد وہ بوڑھا فقیر باہر نکلا اور نوجوان بچہ کھڑا انتظار کر رہا تھا کہ بابا اب کس میں بھیک مانگو گے؟ تمہارا کشکول، وہ پیالہ جس میں تم بھیک مانگا کرتے تھے وہ تو تم نے پھینک کر توڑ دیا، تمہارے سکے تو نالی میں بہہ گئے، اب تم کس میں بھیک مانگو گے؟ کہا بیٹا اس دروازے پہ بھیک مانگنے کے بعد اب یہ عہد کر کے آیا ہوں، اب مخلوق کے دروازے پہ کبھی بھیک نہیں مانگوں۔ میرے پیارے رب اب بھی تو آپ کے دروازے پہ ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں، میرے پیارے اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے، اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے، اللہ اس پیالے کو مخلوق کے سامنے پھیلنے سے بچا لیجیے۔ میرے پیارے اللہ ہم سب کی توبہ کرتے ہیں، آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ جی آپ ہمیں معاف کر دیں، اللہ اچھے اعمال کی توفیق دے دیں، اچھے اعمال کی توفیق دے دیں، اللہ جی آپ راضی ہو جائیے، آپ اپنی محبت عطا فرما دیجیے، محبت والے اعمال کی توفیق عطا فرما دیجیے، اللہ اپنے کامل رضا عطا فرما دیجیے، کامل مقام احسان عطا فرما دیجیے، اب مقام احسان کا کامل احساس عطا فرما دیجیے، اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما دیجیے، اللہ یہ امت یتیم بچے کی طرح چوراہے پہ کھڑی ہوئی ہے، کوئی اقوام عالم میں سے کوئی بھی اس کی طرف محبت کی نظر سے دیکھنے کے تیار نہیں ہے، یا اللہ اپنے پڑوسی بھی غیر ہوتے جا رہے ہیں، یا اللہ جو ملا جلا کرتے تھے، جو محبت کے انداز سے ملا کرتے تھے، ان کی تیوریاں بھی بدل چکی ہیں، اے میرے پیارے رب ساری دنیا دشمن ہو چکی ہے، کہ اللہ ساری دنیا بدزن ہو چکی ہے، میرے پیارے اللہ رحمت کا بندہ فرما دی، اللہ آپ ایک نظر رحمت کی ڈال دیجئے امت پر، اللہ رحمت کی نظر ڈال دیجئے، میری ایک نظر کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، میری رفتوں کا خیال ہے، اپنے دل کا میں کیا کروں، اسے پھر بھی شوق وصال ہے، میرے پیارے اللہ جرأت ایمانی عطا فرما، غیرت ایمانی عطا فرما، شجاعت ایمانی عطا فرما، اللہ امت کو عزت رفتہ عطا فرما، عظمت رفتہ عطا فرما، شان رفتہ عطا فرما، شوکت رفتہ عطا فرما، خلافت رفتہ عطا فرما، میرے پیارے اللہ وہ لوگ جو آپ کے باغی، آپ کے طاغی، آپ کے نام کے مخالف، یا اللہ آپ کے احکام کے دشمن، میرے پیارے اللہ کلمہ پڑھنے والی امت کو آنکھیں دکھانے پر آ گئے ہیں، اے میرے پیارے رب نظر کرم فرما دیجئے، کہ اللہ بگڑی بنا دیجئے، اللہ امت کی بگڑی بنا دیجئے، اللہ امت کو حوصلے دے دیجئے، اللہ امت کو جرأت دے دیجئے، اللہ امت کو غیرت ایمانی دے دیجئے، اللہ قوت ایمانی دے دیجئے، میرے پیارے اللہ اپنی نصرت سے کہ اللہ ہم کنار فرما دیجئے، اللہ اپنی نصرت سے تائید فرما دیجئے، میرے پیارے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، اللہ جی آپ ہی نے تو فرمایا مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو، کہ اللہ یہ کسی جھوٹے کا کلام نہیں ہے، یہ جھوٹے حکمرانوں کی بات نہیں ہے جو جھوٹے وعدے کر کے وہ اقتدار پر آتے ہیں اور جھوٹے وعدوں کے چکر میں 5-5 سال بتا کر چلے جاتے ہیں، میرے پیارے اللہ یہ دنیا کے گئے گزرے جھوٹے حکمرانوں کا دعویٰ نہیں ہے، میرے پیارے رب یہ رب کریم کا وعدہ ہے، مانگو مجھ سے میں دوں گا تم کو، کہ اللہ آپ نے وعدہ فرمایا، اللہ ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، اللہ آپ دے دیجئے، کہ اللہ کامل ایمان دے دیجئے، کامل تقوی دے دیجئے، کہ اللہ کامل عزت دے دیجئے، کامل محبت دے دیجئے، کامل معرفت دے دیجئے، کہ اللہ کامل تواضع دے دیجئے، میرے پیارے اللہ دے دیجئے، رب کریم دے دیجئے، رب کریم دے دیجئے، اللہ مہمان آئے ہوئے ہیں مشرق و مغرب سے، شمال و جنوب سے، اپنے کاموں کو آگے پیچھے کر کے، تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے، بیماریوں کو نظر انداز کر کے، میرے پیارے اللہ بڑی دکانوں کو، چالو دکانوں کو بند کر کے، کھیتی باڑی کو کسی کے حوالے کر کے قرضے لے کر آئے ہیں، اے میرے پیارے اللہ ترس کھا لیجیے، 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 اللہ جی ترس کھا لیجیے، اللہ جی یہ بازو ہمارے آزمائے ہوئے ہیں، اللہ ان سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، کہ اللہ جو کچھ ہوا کرم سے تیرے، اور جو کچھ کے ہوگا کرم سے تیرے، میرے پیارے اللہ کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، اللہ زمین پر بیٹھے ہوئے، بیڑ پہ سونے والے، مسیریوں پر سونے والے، بستروں پر گدوں پر
सोने वाले, चारपाइयों पे सोने वाले, अल्लाह जमीन को अपना बिछौना बना के सोए हुए हैं। मेरे प्यारे रब, बहुत से लोगों को जमीन पर बैठने की आदत तक नहीं है, बैठे हुए हैं कि अल्लाह आपकी चौखट पकड़े हुए हैं। मेरे प्यारे रब, तरफ खा लीजिए। अल्लाह दूसरा रोजा पूरा होने जा रहा है, रहमत का अशरा है कि अल्लाह रहमत के अशरे में भी रहमत से मिली, तो या अल्लाह क्या बगैर रहमत के पाए हुए हम ऐसे ही चले जाएंगे खाली पीली? कि अल्लाह शैतान हंसेगा, नफ्स मुस्कुराएगा, आए थे बिस्तर पोटले ले लेकर, आए थे वजन उठा कर, आए थे कंधों पर बैग लाद कर, देखो खाली पीली ऐसे ही जा रहे हैं। हे मेरे प्यारे अल्लाह, नफ्स और शैतान को हंसने मुस्कुराने का मौका न दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, इज्जतों के फैसले फरमा दीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह, हमारी मसाजिद की हिफाजत फरमा, मदारिस की हिफाजत फरमा, मकातिब की हिफाजत फरमा, खानकाहों की हिफाजत फरमा, मराकिज की हिफाजत फरमा, इकामत दीन के लिए जितने शोबे काम कर रहे हैं अल्लाह सबकी हिफाजत फरमा। या अल्लाह दुनिया की हुकूमतों को इंसानों की भलाई में, इंसानियत की भलाई में सही फैसले सही वक्त पर करने के फैसले फरमा। मेरे प्यारे रब, हम आपसे भीख मांगते हैं हुक्मरानों की हिदायत की। और प्यारे अल्लाह, अगर हुक्मरानों की किस्मत में हिदायत नहीं है तो मेरे प्यारे अल्लाह, धरती के बोझ को फिर हल्का कर दीजिए, धरती के बोझ को फिर हल्का कर दीजिए, धरती के बोझ को हल्का कर दीजिए। अल्लाह, इंसानों को क्या हो गया? क्यों एक दूसरे के गले काट रहे हैं? क्यों एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं? क्यों मासूम बच्चों के चिथड़े उड़ा रहे हैं? हे मेरे प्यारे रब, इंसानों को इंसानियत का दर्स दे दीजिए। अल्लाह, इस्लाम की रोशन तालीमात कि अल्लाह इंसानों को समझने की तौफीक अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह, जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रहेगा वो भी अता फरमा। अल्लाह जी, मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा, मांगने का ढंग और सलीका अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।